السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو مسئلہ وجہ نزاع بنا ہوا ہے اور عوام میں بھی زیر بحث ہے وہ ہے رؤیت ہلال۔ تو اس چاند کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا آپ کو سائنس کی طرف اور نظام شمسی کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اس کو سمجھنا پڑے گا، کیونکہ ہمارے ایک شاگرد عزیز اسامہ نفیس بھی گوگل اور اس معاملے میں ایسے الجھے ہیں کہ وہ کافی پریشان ہے۔ تو میں نے سوچا سب لوگوں کے لیے، افادہ عام کے لیے ایک چھوٹی سی ویڈیو ریکارڈ کر دوں۔ تو جب آپ نظام شمسی کی طرف دیکھیں تو اس کا سینٹر ہے سورج، سن، ٹھیک ہے۔ اس کے ارد گرد جو زمین ہے وہ اپنے مدار میں، یہ زمین ہے، یہ سورج ہے، اور یہ جو ہے یہ زمین کا وہ مدار ہے جو جس کے ارد گرد جو ہے وہ زمین گھوم رہی ہے اس مدار میں، اس سورج کے گرد۔ اچھا، اب ہوتا کیا ہے، اس جو زمین ہے ہماری ارتھ ہے، اس کی دو طرح کی موومنٹس ہیں۔ ایک ایکسس کے گرد، جیسے سائیکل کا ویل آپ کھڑے کر کے بھی گھمائیں تو وہ، یا موٹر سائیکل کا یا گاڑی کا، وہ موو کرے گا اپنے ایکسل کے گرد۔ اور دوسری موومنٹس اسٹریٹ لائن میں ہوتی ہے، جیسے گاڑی آپ کی چلتی ہے، بائک چلتی ہے، اسی طرح یہ جو اس کی ایکسس کے گرد، محور کے گرد گردش ہے زمین کی، اس کی وجہ سے دن اور رات تبدیل ہوتے ہیں۔ یعنی سورج کے سامنے جو حصہ آ جاتا ہے وہاں پہ دن ہو جاتا ہے، اور جو پیچھے چلا جاتا ہے وہاں پہ رات ہوتی ہے، جہاں پہ روشنی نہیں پہنچ پاتی۔ اب سورج کی دوسری یعنی محوری، دیٹ از اس کے آربٹ میں جو موومنٹ ہے، اس کی وجہ سے ہمارے موسم تبدیل ہوتے ہیں، جو گرمی سردی کے موسم آتے ہیں۔ اب ہم آ جاتے ہیں چاند کی طرف۔ تو چاند جو ہے وہ مون، وہ ہمارے زمین کے محور میں گردش کر رہا ہے، اس کے ارد گرد زمین کے مدار میں گردش کر رہا ہے، اس کے آربٹ میں گردش کر رہا ہے۔ اچھا، اب چاند جو ہے وہ اس کی اپنی روشنی کوئی نہیں ہے، وہ روشنی لیتا ہے سورج سے، مستعار لیتا ہے۔ تو سورج کی روشنی جو پڑتی ہے چاند پہ تو اس کا ریفلیکشن ہمیں زمین پہ دکھائی دیتا ہے۔ اب چاند کا وہ حصہ جو زمین سے ویزیبل ہو اور وہاں اس وقت روشنی بھی پڑ رہی ہو، وہ ہمارے لیے چاند کا حصہ زمین سے براہ راست دکھائی دیتا ہے۔ اب یہ جو چاند کا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ یہاں پہ نظر آ گیا، فلان جگہ نہیں آ گیا، ظاہر ہے چاند جو ہے ہمارے جو مغربی ممالک ہیں وہ نیچرلی، سورج مشرق سے نکلتا ہے تو مشرقی ممالک میں پہلے نظر آتا ہے، تو چاند مغرب سے نکلتا ہے تو مغربی ممالک میں پہلے نظر آنے کا چانس ہوتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے سورج جو لیٹ جن ممالک کی طرف جاتا جائے گا تو اتنا اس کا جو چاند کا نظر آنے کا حصہ ہے، روشن حصہ، وہ بڑھ جاتا ہے، تو وہاں سے ایزیلی نظر آ جاتا ہے۔ تو چاند کہیں جو ہے وہ گم نہیں ہو جاتا، ختم نہیں ہو جاتا، چاند افلاک میں موجود رہتا ہے، صرف ہمارے زمین سے اس کو دیکھنے کا معاملہ ہے۔ اور جو آج ہم نے جو ہے سائنس کی مدد سے، مختلف ڈیوائسز کی مدد سے، ٹیلیسکوپس کی مدد سے، سیٹلائٹس کی مدد سے چاند کی موومنٹ کتنی ڈگری زمین پہ کس وقت ہوگا معلوم کر لی ہے۔ تو اس وجہ سے ہم چاند کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں کہ ہم زمین سے اتنے اینگل پہ ہے آج اور اس کا چاند سے۔ اب جو مسئلہ ہے جو یہاں پہ پیدا ہوتا ہے، جو ہمارے فواد چودھری صاحب کہتے ہیں جی کہ چاند کی رؤیت ہے، وہ ٹھیک ہے، ہمارا نظر آنے کا چانس کل تھا جو ہے، لیکن یہاں پہ بادل تھے تو زمین سے دیکھنا، جو رؤیت ہلال کمیٹی والے حضرات فرما رہے ہیں، مفتی منیر الرحمان صاحب، وہ یہ کہ زمین سے دیکھنا، یعنی حدیث کے مطابق بھی یہ ہے کہ اگر زمین سے نظر نہ آئے اور بادل وغیرہ ہو، جیسے رمضان سے متعلق حکم ہے کہ آپ 29 کے بجائے پھر 30 دن پورے کر لیں تو نیکسٹ ڈے۔ اب یہ ہمارے پاکستان میں چونکہ مطلع ابرآلود تھا، زیادہ تر جگہوں میں بادل تھے، دکھائی نہیں دیا۔ جو رؤیت ہے سائنسی لحاظ سے تو واقع ہو چکی ہے، لیکن زمین سے چونکہ نظر نہیں آیا، اس لیے انہوں نے وہ فیصلہ دیا ہے کہ جو ہے آج وہ 30 ذی-القعدہ ہوگی اور کل یکم ذی الحج ہوگی، اور جو ہے ہماری عید 1441 ہجری کی عید الاضحیٰ جو ہے وہ 1 اگست کو ہوگی۔ اب ظاہر سعودیہ میں بھی 30 دن ہوا، سم ٹائم برابر آ جاتا ہے، سم ٹائم جو ہے نہیں آتا۔ وہ اس کی رؤیت کا، موسم کی کلیئرٹی کا، اور کتنے اینگل پہ کتنے گھنٹے جو ہے وہ چاند کے جو ہے پیدائش کو گزر سکے، اس لحاظ سے وہ جو ہے نظر آنے کا امکان ہوتا ہے۔ تو اب جو ظاہر ہے دو یہ جو ہے ہمارے پاس آرا آ گئی، ایک سائنسی لحاظ سے، ایک شرعی لحاظ سے۔ اب بات یہ ہے کہ ہمارا اس مسئلے کا حل کیا ہے۔ اب دیکھیں یہ کہ اگر ہم سوچیں پھر اس مسئلے کا حل کیا ہے، تو اگر آپ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی جب چاند نظر آ جاتا تھا
جو ہے رمضان کا، یا کہ تو بتا دیا جاتا تھا، تیز رفتار گھڑ سوار جو ہے وہ اپنی مملکت میں جہاں جہاں آگے ممکن ہوتا تھا اعلان کر دیتے تھے کہ چاند نظر آ گیا، کل جو ہے رمضان ہوگا یا عید ہوگی۔ تو اسی طرح اب چونکہ کمیونیکیشن کا سسٹم بہت سٹرونگ ہے، ود ان نو ٹائم جو ہے 1 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں دنیا کے ایک سے دوسرے حصے میں انفارمیشن پہنچ جاتی ہے۔ تو اگر ہم جو ہے وہ خانہ کعبہ کو، بیت اللہ کو، مکہ مکرمہ کو مرکز مان کے وہاں کی رویت پہ انحصار کر لیں، رمضان کا بھی آغاز کر لیں، اور جو ہے وہ عید کا بھی اہتمام اسی حساب سے کر لیں، دیگر قمری مہینوں کا، تو اسی میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا حکم واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا بھی پورا ہو جائے گا، اور ارد گرد سارے ممالک اپنی اپنی جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ 1.5 اینٹ کی مسجد بنانے سے بچ جائیں گے۔ تو جو ہے ہمارے جو اپنے جو مذہبی حضرات ہیں وہ اپنی جگہ درست کہہ رہے ہیں، سائنسی حضرات، تو میرا کہنا یہ ہے کہ اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ ہم اب دیکھیں، اب یہاں پہ سعودیہ میں جو 31 اگست کو 2020 عید ہو رہی ہے، تو اس کا مطلب 30 اگست کو وہاں حج ہے۔ اب حج باقی دنیا میں تو نہیں منایا جاتا، اگر ہماری 1 کو عید ہم بنا رہے ہیں تو اس کا مطلب 31 کو ہمارا حج ہوا، تو حج تو وہی ہے، سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، مکہ میں کیا جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہم اگر خانہ کعبہ کو مرکز مان لیں تو اس حساب سے جو ہے آج کل انٹرنیٹ ہے، ٹی وی ہے، ریڈیو ہے، جو کمیونیکیشن کے ذرائع ہیں، ٹیلی فون ہے تیز ترین، تو اس سے فوراً اطلاع ہو جاتی ہے۔ تو دنیا بھر کے مسلمان، چاہے وہ کینیڈا میں بستا ہو، امریکہ میں رہتا ہو، یا جو ہے ایشیا میں رہتا ہو، کہیں بھی، وہ سارے عید اور جو ہے اپنے دیگر اسلامی جو تہوار ہے اس کے ساتھ منا سکیں گے۔ باقی جو ہے وہ چونکہ اپنی اپنی جگہ سائنس اور یہ مذہب نے لڑائی شروع کر دی ہے۔ فواد چودھری اور مفتی منیب صاحب، تو وہ شاعر نے کہا تھا کہ ان کو اپنے حسن پہ ناز ہے، ہم کو اپنے عشق پہ ناز، وہ اپنے گھر کے چاند ہیں، ہم اپنے گھر کے چاند۔ تو وہ دونوں چونکہ فواد چودھری صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ میں سائنس کا منسٹر ہوں اس لیے میں مذہب میں مداخلت کر لوں، ایسا نہیں ہے۔ علماء دین مل بیٹھے اور اس مسئلے میں جو ہے وہ سارے دنیا کے جو لوگ سائنس بھی سمجھتے ہیں اس مسئلے کا حل نکالا جا سکتا ہے، کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ میرے خیال میں اگر سمجھا پایا ہوں تو مجھے آگاہ کیجیے گا، کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو تو اس کے لیے معذرت۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تھینک یو۔